السلام علیکم. منتہا حسن حاضر خدمت ہیں ڈیسائفر ود عبدالباسط کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. سب سے پہلے اپنے تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ ادا کریں گے ہم حوصلہ افزائی کے لیے، اور ہمیشہ کی طرح آج کے بھی اپنے ڈیسائفر میں ہم آپ کے لیے انتہائی دلچسپ موضوعات لے کر آئے ہیں. سب سے پہلے ہم ایران کے بھارت اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بات کریں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں بات ہوگی بھارت میں ایک اور کمیشن کے قیام کی، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت میں ایک اور مسجد کو کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے. اور پروگرام کے آخری حصے میں پاکستان اور بھارت کی پارلیمانی کمیٹیوں کے دورہ کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے. تو آغاز کریں گے ڈیسائفر کا. ویلکم باسط صاحب. جی بہت شکریہ منتہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ڈیسائفر دیکھنے والوں کو السلام علیکم. جی باسط صاحب، آپ سے سب سے پہلے جانوں گی کچھ ایران کے ہی حوالے سے، لیکن کچھ جنگ سے ذرا ہٹ کے بھی اب ہم اپنے ویورز کے ساتھ معلومات شیئر کریں گے کہ جنگ تو ختم ہو گئی، معاہدہ ہو گیا، سائن ہو گئے، سب کچھ ہو گیا. سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات کا دور کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے. اب ایران کے لیے پاکستان اور بھارت کو لے کر کیا آپشن ہے؟ وہ کس طرح سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو لے کر اب آگے چلے گا؟ جی اچھا، ایک پہلو ہے جس پہ بات ہونی چاہیے میرے خیال میں، اور جس سے ہم گزشتہ روز بھی کہہ رہے تھے کہ ٹاکس شروع ہو جائیں گی ٹیکنیکل لیول پہ. تو ابھی جو ہے امریکہ کے جو اسپیشل انوائے ہیں اسٹیو وٹکاف، وہ سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ ہو گئے، اور میرے خیال میں ایران سے عباس عراقچی بھی آ رہے ہیں. جی. تو یہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور ہمارے شاید انٹیریئر منسٹر بھی تہران پہنچے ہوئے ہیں. جی. تو چلیے یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ مذاکرات ٹیکنیکل لیول پہ اب شروع ہو رہے ہیں. تو ہم امید تو یہی کرتے ہیں کہ 60 دنوں کے اندر اندر جو بھی معاہدہ ہے وہ ہو جائے، اور جو اسٹیکنگ پوائنٹس ہیں وہ بھی سیٹل ہو جائیں، کیونکہ تمام ہم پوری دنیا کے انٹرسٹ میں ہے. سچی بات تو یہی ہے. اب جہاں تک اس بیک ڈراپ میں جو جنگ ہوئی 28 فروری سے لے کر، اور اس میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات کس طرح آگے ایوالو جائیں گے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. جی. اگر آپ دیکھیے تو 28 فروری سے لے کر اب تک پاکستان کی ایک بڑی واضح پوزیشن رہی ہے. جہاں ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ اچھے رہے، ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں ہمیں، وہاں ہمارے خلیجی ممالک کے ساتھ بھی تعلقات کی نوعیت بڑی زبردست رہے. تو ہمارے لیے ایک مشکل تو تھی کسی حد تک کہ ہم کس طرح اس کو بیلنس کریں، لیکن پھر بھی پاکستان نے، کیونکہ ہمارا بارڈر ہے ایران کے ساتھ، طویل بارڈر ہے، اور ہمارے ہمیشہ سے گو کے اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے تعلقات میں، لیکن بحیثیت مجموعی تعلقات ٹھیک رہے ہیں. تو ہم نے کوشش کی کہ میڈیٹ کروائیں، جنگ کو رکوائیں، تو ہمیں اس میں بڑی الحمدللہ کامیابی بھی ملی. اور ہم نے جتنی بھی پبلک پوزیشن لی ہے، ہم نے ایک نیوٹرل طریقے سے لی ہے، اور جینورلی نیوٹرل ہم رہے ہیں. ہم نے کسی کو بھی سپورٹ نہیں کیا، بلکہ اگر آپ دیکھیے تو ہم نے ایران کو تو اسرائیل کو تو کنڈیم کیا، جو اس نے اگریشن کیا ایران پہ. بالکل. بلکہ یہ پہلی بار نہیں ہے. ہم نے جو ایٹمی تنصیبات پہ بھی پچھلے سال جون میں ایران اور اسرائیل اور امریکہ نے جو ایران پہ بمباری کی تھی، ان کی ایٹمی تنصیبات پہ، ہم نے اس کو بھی کنڈیم کیا تھا. تو ہم نے اس جنگ کو بھی جنہوں نے شروعات کی، کیونکہ ایران نے تو شروعات نہیں کی، تو ہم نے سارے خاص طور پہ اسرائیل کو ہم نے کنڈیم کیا. امریکہ کی جانب تھوڑا بہت ہم محتاط رہے، کیونکہ ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ایک خاص ہمارا تعلق بن چکا تھا یا بھی ہے، تو ہم اس طرح امریکہ کو ہم نے کنڈیم نہیں کیا. چلیے وہ انڈرسٹینڈیبل ہے، لیکن ہم نے ایران کے ساتھ ہم کھڑے رہے، چاہے وہ انٹرنیشنل کانفرنسز ہوں، UN ہو، ہم نے ایران کا ہی ساتھ دیا مورلیس. اچھا، اس میں ایک بڑی سب سے فائدہ زیادہ جو ہوا نا، وہ حکومت کی جانب سے تو چلے تھا، بلکہ ہم نے امام خمینائی کی جو شہادت ہوئی اس کو بھی ہم نے اسرائیلیوں کو کنڈیم کیا. ہاں جی. کہ بھئی یہ بڑا ظلم کیا آپ لوگوں نے. اس طرح اور بھی بہت سے لوگ مارے گئے، شہید ہوئے ساری.
تو پاکستان کا ایک جو امیج بڑا ابھرا ایران میں، خاص طور پہ لوگوں کی سطح بڑا پازیٹیو رہا کہ جی پاکستان نے تو کمال کر دیا. بالکل. اور پھر جس طرح ہم نے میڈیشن کروائی، پھر جب اپریل میں یہاں اجلاس ہوا ایران اور امریکہ کا، تو اسے پاکستان کا کلاؤڈ تو ڈیفینیٹلی بڑھا. دوسری جانب اگر آپ دیکھیے تو بھارت کا جو ایک اسٹانس رہا ہے اس میں بڑا واضح طور پہ نظر آ رہا تھا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. بلکہ اس جنگ سے 4-5 دن پہلے پرائم منسٹر مودی اسرائیل کے دورے پہ تھے. تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پرائم منسٹر مودی کو علم نہ ہو کہ اسرائیل اور امریکہ حملہ کرنے جا رہے ہیں ایران پر، اور شاید ان کی آشیرواد بھی حاصل ہی ہے ان کو. اور پھر پرائم منسٹر مودی نے یا بھارت نے کنڈیم نہیں کیا اسرائیل کو. چلیے امریکہ کا میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک سپر پاور ہے، اس کو شاید وہ کنڈیم نہیں کرنا چاہتے، لیکن اسرائیل کے ایگریشن کو بھی کنڈیم نہیں کیا. ان سب کا خیال یہ تھا کہ ابھی کنڈیم کرنے کی کیا ضرورت ہے، رجیم تبدیل ہو ہی جائے گی. تو بھارت ایران میں تو ایسی حکومت بن جائے گی جو پرو امریکہ ہوگی، پرو اسرائیل ہوگی اور پرو انڈیا ہوگی. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس ایگریشن کو کنڈیم کریں. تو وہاں پہ جو ہے ایک مس کیلکولیشن، اور میرا خیال ہے کہ سب سے ہوئی، لیکن پاکستان نے یہ کیلکولیٹ نہیں کیا کہ رجیم تبدیل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ہم ایران کے ساتھ کھڑے رہے اصولوں کی بنیاد پر. اب اس سے کافی جو پبلک اوپینین ایران میں خاص طور پہ ہے، اس میں ایک غصہ تو ہے بھارت کے خلاف کہ ہم نے یہ بھارت کے ساتھ یہاں تک بھی کیا کہ پاکستان کو بہت سے ایسے مراحل آئے جہاں ہم نے پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا، بلکہ کشمیر میں بھی جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا پاکستان کو سپورٹ، وہ بھی ہم نے اس طرح نہیں کیا. گو کہ کچھ بیانات آتے رہے کبھی کبھار، لیکن بھارت کے ساتھ بھارت ایران کے تعلقات میں بڑی گرم جوشی پیدا ہوئی پچھلے 1 دہائی سے اگر آپ دیکھیے، کیونکہ ان کے انٹرسٹ کنورج کرتے رہے افغانستان کے بھی حوالے سے، پھر ان کے اپنے بھی تعلقات ہیں، پھر ایک بڑی شیعہ کمیونٹی بھی بھارت میں ہے. تو ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلقات میں کافی آپ سمجھیے کہ سبسٹینس پیدا ہوا. اس کے باوجود چابہار پورٹ ایک بڑی امپورٹنٹ بات تھی، اور اس میں بھارت نے کافی انویسٹ کیا ہوا ہے. بلکہ ابھی پچھلے دنوں بھی جب ان کو ایگزمپشن ملی بھارت امریکہ کی جانب سے 22 اپریل یا 23 اپریل تک، تو بھارت نے تقریباً $120 ملین دے دیے ایران کو جو انہوں نے کمٹ کیے ہوئے تھے. لیکن چابہار کی پورٹ میں ہے وہ، پھر بھارت پہلے ایران سے آئل بھی لیتا تھا، لیکن پھر امریکہ کی سینکشنز لگ گئیں تو انہوں نے بند کر دیا ایران سے لینا. لیکن دوسری جانب رشیا پہ بھی سینکشنز لگی تھیں، لیکن رشیا سے لینا بند نہیں کیا. تو یہ بھی ایک تھوڑا بہت ایران میں غصہ تو ہے، ایک ناراضگی آپ کے لیے، چلیں غصہ نہیں بھی ہے. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ برکس اس وقت جو ہے بھارت اس کو چیئر کر رہا ہے، اور پچھلے مئی کے مہینے میں وہاں پہ فارن منسٹرز کی ملاقات ہوئی. اس میں ہم نے وہ ڈسکس بھی کیا تھا کہ ایران اور چونکہ UAE کے درمیان میں تعلقات بڑے خراب ہوئے ہیں، اور پھر اس میں ایران جو چاہتا تھا کہ اس میں اسرائیل اور امریکہ کو کنڈیم کریں، خاص طور پہ اسرائیل کو، وہ بھارت نے نہیں ہونے دیا، اور تو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی کوئی ایشو نہیں ہو سکی. تو اس میں بھی ایک ناراضگی بھارت کو ہے. کہ عباس عراقچی گئے تھے انڈیا اور ان کی ملاقاتیں بھی وہاں پہ ہوئیں، لیکن اس کے باوجود بھی اب ایک آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک اپریہنشن سی ایران میں ہے کہ بھارت جو ہے وہ صحیح معنوں میں ہمارا دوست نہیں ہے. ٹھیک ہے کچھ تقاضے نبھا رہے ہیں دوستی کے سو کالڈ، لیکن بھارت کی اصل جو ہمدردیاں ہیں وہ ہیں اسرائیل کے ساتھ ہی، اور جس لیول کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ ان کے ہیں وہ شاید ایران کے ساتھ نہیں ہو سکتے. حالانکہ ہم اس ریجن میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ٹیکنالوجی ہے، جو ڈرونز ہیں اور بہت سی چیزیں چل رہی ہیں اسرائیل کے ساتھ، تو ان کے جو تعلقات ہیں وہ اسٹریٹجک لیول کے ہیں، جو کہ ایران کے ساتھ اب نہیں ہو سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے ساتھ تعلقات بھارت کے اوور آل ٹھیک ہی رہیں گے. اب چونکہ سینکشنز بھی ہٹ رہی ہیں آئل اور گیس وغیرہ پہ، لیکن پاکستان کے پاس اب زیادہ مواقع آ گئے ہیں میرے خیال میں. ایک تو ہم جو ایران پاکستان پائپ لائن ہے اس پہ ہم کام شروع کر سکتے ہیں. ایران نے تو اس طرف اپنی پائپ لائن بچھا دی، ہماری جانب سے بھی کام ہونا ہے.
تو اس پہ کام شروع ہو جائے گا ہوپ فلی. پھر اس وقت ہمارا ٹریڈ جو ہے تقریباً 3.4 بلین کے ڈالر کے قریب ہے اور کافی جو ہے بیلنس آف ٹریڈ ایران کے فیور میں ہے. ابھی ہم اس کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں کسی طریقے کے ساتھ, بلکہ 10 بلین ڈالر کا ہے ٹارگٹ اوور دا نیکسٹ, کہ ہم اس 3 بلین سے 10 بلین ڈالر تک جائیں 2030 تک میرے خیال میں. تو اس میں اپرچونیٹیز بہت نکلے گی. پھر جوائنٹ وینچرز بھی ہو سکتے ہیں, پاسبل ہیں. ایران میں اب ری بلڈنگ ریکنسٹرکشن کا کام بھی شروع ہوگا, اس میں بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پھر جو بلوچستان کا سارا علاقہ ہے, دیکھیں بلوچستان کے معاملے میں بھی پاکستان اور ایران کے مفادات ملتے ہیں, کنورج کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جنوری 2023 میں شاید ایران نے بلوچستان پہ حملہ کر دیا تھا, نہیں جنوری 2024 میں, if I'm not wrong, تو پھر پاکستان کو بھی جواب دینا پڑا. تو وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے, لیکن پاکستان کا پورا ایک رول رہا ہے نا ایران کے کانٹیکسٹ میں اس جنگ میں, اب میں سمجھتا ہوں کہ گڈ ول پیدا ہو گئی ہے ایران میں عوامی سطح پہ. بالکل. اب اس کو ہم نے لوز نہیں کرنا, اس پہ ہم نے بلڈ کرنا ہے, اور یہ ممکن ہے, اس میں کوئی ایسا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے, کیونکہ ہمارا دیکھیے نا ایک کافی طویل بارڈر ہے, 1500-600 کلومیٹر طویل. تو اس وجہ سے ہمارے تعلقات تو بڑے اچھے ہو سکتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیے بہت سی چیزیں ایران سے آتی ہیں, بالکل, کچھ ایلیگلی بھی آ جاتی ہیں, لیکن ہماری مارکیٹ میں کافی چیزیں موجود ہیں. اسی طرح پاکستان میں جو ہماری اسٹرینتھس ہیں, مطلب ہمارا فارماسیوٹیکلز میں ہم بہت اچھے ہیں, وہ ہم, کیونکہ افغانستان کی مارکیٹ ہمارے لیے بند پڑی ہے. بالکل. پھر یہ بھی یاد رہے کہ ہم نے 6 پوائنٹس کھولے ایران کے لیے, جب ساری طرح سے پابندی لگی ہوئی تھی تو ایران کے لیے ہم نے ٹرانزٹ یہاں پہ کھول دیے پاکستان کے لیے. تو پاکستان نے تو آپ یوں کہہ لیجئے کہ بہت دونوں ہاتھوں سے ان کو ویلکم کیا, اور اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات بہتر نہ ہوں. پھر ہمارا ایک اور بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا کہ ہم کس طرح ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر کرتے ہیں. اس میں پاکستان ایک برج کے طور پہ کردار ادا کرے گا, آئی ایم شیور, اور کرنا چاہیے پاکستان کو, کیونکہ پاکستان بحیثیت ایک امپورٹنٹ مسلم کنٹری کے ضروری ہے پاکستان کے لیے کہ وہ اہم کردار ادا کرے, آئے اور لیڈ کرے. تو لیٹس ہوپ سو کہ پاکستان اپنے کارڈ صحیح کھیلتا ہے اور اپنے آپ کو ان معاملات کو آگے لے کر چلتا ہے. بالکل. سو ویئرز, ڈیسائفر ود عبدالباسط کا سلسلہ جاری ہے, یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. پھر کے بعد خوش آمدید. باسط صاحب, بھارت میں ایک اور نیا کمیشن بن گیا ہے, اس کے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہیں, اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ ایک اور مسجد کو بھی کنٹروورشل قرار دے دیا گیا ہے, بنا دیا گیا ہے. سو وہ کون سی مسجد ہے, کہاں واقع ہے؟ بھارت میں دیکھیے نا کنٹروورسیز کی کمی نہیں ہے. بالکل. ویسے تو پاکستان میں بھی نہیں ہے, لیکن آج ہم چونکہ بھارت کی بات کر رہے ہیں, تو اب ایک نیا کمیشن بنا ہے. بھارت میں ایک کنسرن ہے کہ جی بڑی ڈیموگرافک چینجز آ رہی ہیں, اور مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے مسلسل. ان کا ماننا حکومت کا شاید یہ بھی ہے کہ یہ آرگینک طریقے سے نہیں ہو رہا, بلکہ خاص سازش کے تحت جو بارڈر اسٹیٹس ہیں بھارت کی, بنگلہ دیش کے ساتھ جو بارڈرز ہیں, پاکستان کے ساتھ, وہاں سے خاص کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد میں بڑھائی جائے اور پوری ڈیموگرافی کو تبدیل کیا جائے, جو آبادی کا کمپلیکشن ہے, کمپوزیشن, اس کو تبدیل کیا جائے, اور آہستہ آہستہ جو ہے بھارت کو ایک اسلامی مملکت بنا دیا جائے آج سے 200 سال بعد. یہ ان کے ذہنوں میں ہے کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے بھارت کے خلاف. اب اس دن میں ایک کمیشن بنا ہے, اور یہ جو ہے اس کمیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں جسٹس پرکاش ناولیکر. ان کا مینڈیٹ یہی ہے کہ یہ دیکھیں کہ جی یہ کن کن ریاستوں میں, جو 28 ریاستیں ہیں اور پھر یونین ٹیریٹریز ہیں, جہاں جہاں بھی مسلمانوں کی تعداد ہے وہ کس طرح بڑھ رہی ہے, اس کے اب محرکات کیا ہیں. کیا مسلمانوں کے اندر یہ زیادہ ایک ٹریڈیشن پریکٹس پائی جاتی ہے کہ فیملی میں زیادہ بچے پیدا کرنے کا ایک روش ہے, یا ہندوؤں میں کم ہے, وہاں پہ فیملی پلاننگ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو مسلمانوں کے ہاں. تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ وہ
دیکھیں گے کہ آخر کیوں، مثال کے طور پر آسام ہے، ویسٹ بنگال ہے، وہاں پہ کیوں 35% سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہو گئی ہے. پہلے تو یہ نا کہ ویسٹ بنگال اور آسام میں خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش سے آئے لوگ، تو اب ان کو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سب کو ڈیپورٹ کریں جو بھی غیر قانونی بنگلہ دیشی وہاں موجود ہیں. اس میں بھی بنگلہ دیش اور بھارت کے خلاف، بھارت کے درمیان ایک کافی کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے. تو یہ اب کمیشن تو بن گیا ہے، اب 1 سال میں اپنی رپورٹ پیش کرے گا. اس کے بعد اس کی جو ریکمنڈیشنز ہوں گی اس کے مطابق پھر بھارت جو ہے اقدامات لے گا. پھر خاص طور پہ مینیج کیا جائے گا کہ ریاستوں کے درمیان جو ایک آپ کہتے ہیں جو انٹرنل مائیگریشن ہے اس کو کس طرح ریگولیٹ کیا جائے تاکہ جو بارڈر اسٹیٹس ہیں ان میں کم از کم کوشش کی جائے کہ مسلمانوں کی تعداد نہ بڑھے اور ایک بیلنس موجود رہے. تو انٹرسٹنگ، لیٹس سی کہ کس طرح رپورٹ آتی ہے اور اس کی ریکمنڈیشنز کیا ہوتی ہیں. ہم بھی بڑا اس بے چینی سے انتظار کریں گے اس کی ریکمنڈیشنز کو، دیکھیں گے کہ اس کے کنکلوژنز کیا ہوتے ہیں. ہمارے لیے بھی انٹرسٹ میں تو ہے کیونکہ مسلمانوں کا جو حالات ہیں بھارت میں ہم سب جانتے ہی ہیں. تو اگر اور پھر خاص طور پہ جو امیت شاہ جو ہیں وزیر داخلہ، پچھلے دنوں گئے ہوئے تھے گجرات بھی اور باقی جگہوں پہ بھی، تو یہی کنسرن انہوں نے دوبارہ بھی ریز کیے. تو انٹرسٹنگ کمیشن. اب لیٹ سی کہ مسلمانوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے. وہ تو دیکھیے ہو ہی رہا ہے، کیونکہ ایک طرف تو یہ کمیشن بن گیا، اس کے بعد جو اس کے ریکمنڈیشنز آئیں گی بالکل وہ کس حد تک مسلمانوں کے خلاف جاتی ہیں، کیا ہوتا ہے، وہ سب اپنی جگہ پہ. لیکن ساتھ ساتھ جو آپ نے دوسرا نقطہ اٹھایا نا ایشو، کہ ایک اور مسجد کو مندر، بالکل اس کو بھی کنٹروورسی بنا دیا گیا. اچھا، یہ مسجد جو ہے یہ کہاں ہے؟ باروک ایک تحصیل ہے اور ڈسٹرکٹ بھی ہے گجرات میں. اب پہلے تو ہم اتر پردیش میں بہت سی مساجد، چاہے گیان بپی ہو یا سنبھل مسجد ہو اور بڑی مساجد، مدھیہ پردیش میں بھی چل پڑے ہیں معاملات. اسی طرح اور بھی کچھ اسٹیٹس میں، خاص طور پہ جو ہندو بیلٹ ہے یا کاؤ بیلٹ جسے ہم کہتے ہیں، ہندی بیلٹ یا کاؤ بیلٹ. اب یہ گجرات میں بھی دیکھیے معاملہ شروع ہو گیا. یہ باروک ایک تحصیل ہے، ڈسٹرکٹ ہے، جہاں پہ تقریباً 1,70,000 کی اس کی آبادی ہے اور اس میں 37% آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان ہیں، 63,000 کے قریب. تو وہاں پہ ایک آج سے 600-700 سال پہلے ایک مسجد بنی تھی، باروک مسجد ہی کہتے ہیں اس کو، یہ خلجی ڈائنسٹی کے زمانے میں. اب جی پتہ چلا ہے کہ اس میں ویڈیو کچھ وائرل ہو گئی اس مسجد کو لے کر کہ جی یہاں پہ تو ہندو اور جین جو مذاہب ہیں ان کے کچھ نشانات ملے ہیں، بلکہ پچھلے دنوں تو دھابا بول دیا گیا اس مسجد پہ کہ اس کو ہم نے مندر میں تبدیل کرنا ہے. اب 600 سال پرانی مسجد، میں یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک نہیں ہوگا، تو ممکن ہے کہ کچھ وہاں پہ جو ریکارڈ بتاتے ہیں وہ یہی ہیں کہ شاید یہاں پہ جین کا کچھ ٹیمپل شیمپل ہوگا، لیکن وہ مندر بنا ہوا تھا تو اس کے بعد مسجد بن گئی اس زمین پہ. تو ممکن ہے کہ ایسی بات ہو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس قسم کی اور بھی بہت سی جگہیں ہو سکتی ہیں جہاں مساجد تعمیر ہوئی ہوں لیکن وہاں در حقیقت اس وقت فنکشنل نہ ہو جین مندر یا ہندوؤں کا مندر. ہو سکتا ہے نا کھنڈرات ہوں، اس کے اوپر بن گئی ہو ایک مسجد. اب 600-700 سال پرانی بات کو لے کر اب ہندو جو وہاں کے سارے RSS کے اور باقی جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جی اب باقاعدہ سروے کروائیے اور اس سروے کی بنیاد پہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ اس کو ہی مندر میں کنورٹ کریں. اب دیکھیے بدقسمتی یہ ہے منتہا کہ بھارت میں ایک بڑا اچھا قانون پاس ہوا تھا 1991 میں، پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991، اور اس میں بڑے واضح طور پہ ری آئٹریٹ کیا گیا تھا کہ جو بھی، بلکہ 1947 سے بھی اگر آپ لے لیجئے تو انہوں نے کہا تھا اس ایکٹ کے مطابق جو بھی 1947 کے بعد سب یہ کنٹروورسیز ختم، جو بھی اس سے پہلے
مساجد تھیں 1947 سے پہلے جن کو ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ مندر تھے یا اور جین سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ان کی عبادت گاہیں تھیں جی وہ اب ساری کنٹروورسیز ختم کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں مساجد ہیں تو کس کس مسجد پہ آپ کنٹروورسی کریٹ کریں گے. تو اس ایکٹ میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اب کوئی کنٹروورسی کسی کنٹروورسی کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. ایک صرف ایکسیپشن تھی وہ تھی بابری مسجد کی کیونکہ اس وقت بھی اس میں ایک وہ کیس سب جوڈس تھا اس سے بات چیت ہو رہی تھی. پھر 1992 میں تو ایسے بھی 6 دسمبر 1992 کو اس کو حلہ بول کر اس کو شہید کر دیا گیا اس مسجد کو. اس کے علاوہ اور کوئی کسی مسجد کو بھی کنٹروورشل نہیں بنایا جا سکتا. لیکن کیا کیا جائے کہ اس وقت جتنی بھی جوڈیشری ہے جو بھی اس وقت ایک ہندوتوا کا راج ہے نا بھارت میں بالکل تو قانون کی کون پرواہ کرتا ہے آئین کی کون پرواہ کرتا ہے. اس وجہ سے اب اس مسجد کو بھی کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے. بات یہاں پہ نہیں رکے گی. آپ یہ دیکھیں گی کہ جہاں پہ ہم نے ڈیموگرافی کی بات کی نا یہ ڈیموگرافی صرف جو ہے ادھر تک بھارت تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ مقبوضہ جموں اور کشمیر بھی جائے گا نا وہاں بھی تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کلیم تو یہ کرتے ہیں نا ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے وہاں بھی تو ساری ڈیموگرافی انہوں نے تبدیل کرنی ہے. بلکہ بہت سی مساجد ایون مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بھی آپ کو نظر آئیں گی کہ مستقبل میں ان کو بھی کنٹروورشل بنایا جائے کیونکہ ایک بڑے پلان کے تحت جو ہے نا مقبوضہ جموں اور کشمیر کی جو پرانی تاریخی آپ کہہ لیجئے اس کی جو ہندو اس کی تہذیب ہے اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ 1339 میں مسلمان یہاں پہ آئے یا یہاں پہ ڈائنیسٹی بنی شامی ڈائنیسٹی بنی تو اس سے پہلے تو جموں اور کشمیر بھی تو یہاں پہ ہندو ہی رہتے تھے تو یہ مسلمان کہاں سے آ گئے. تو سوال یہی ہے کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کے تحت یہ سارا کام ہو رہا ہے اور وہ مائنڈ سیٹ وہ ہندوتوا کا مائنڈ سیٹ ہے. بالکل دیکھیے ہم یہ نہیں کہتے بھارت میں اکثر لوگ جب مجھ سے بھی کوئی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ پاکستان میں مسلمان ہیں آپ اسلامک ریپبلک ہیں تو ہم نے کبھی اعتراض کیا کہ آپ اسلامک ریپبلک کیوں ہیں. میں نے کہا جی آپ اعتراض کر بھی نہیں سکتے یہ تو ہمارا اپنا معاملہ ہے. بالکل اگر ہم بھی کہتے ہیں کہ ہندو بن جاتے ہیں اسٹیٹ تو آپ کو کیا مسئلہ ہے اگر ہندوتوا کا معاملہ ہے تو آپ کو کیوں پرابلم ہے. میں کہتا ہوں جی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیں کیوں پرابلم ہوگا. اور اتنی سی گزارش آپ سے کرتے ہیں کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن میں جو آپ نے لکھا ہوا ہے کہ ہم سیکولر ملک ہیں آپ اس میں لکھ دیں ہندو ریپبلک آف انڈیا تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کلیئرٹی لے آئیے نا. ہم نے تو دیکھیے اپنے آئین میں باقاعدہ لکھا ہوا کہ ہم اسلامک ریپبلک ہیں تو ہم تو اپولوجیٹک نہیں ہیں اس کے بارے میں. True. تو آپ بھی یہی کام کر لیجئے ایک دفعہ فیصلہ کر لیجئے کہ آپ ہندو ریاست ہیں یا آپ سیکولر ریاست ہیں. تو جب یہ آپ فیصلہ کر لیں گے تو ہمیں کیوں اعتراض ہوگا. آپ انٹرنلی جو کرتے ہیں کرتے رہیے. لیکن بہرحال مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد 200 ملین کے قریب کوئی چھوٹی موٹی جی پاپولیشن تو نہیں ہے نا. اور پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان 1950 کا ایک پروٹوکول بھی ہے جس کے تحت ہم نے کمٹ کیا ہوا ہے کہ ہم جو مائنورٹیز یہاں پہ ہیں خاص طور پہ ہندو اور سکھ مائنورٹیز ان کا ہم خیال رکھیں گے. اور بھارت نے یہ کمٹ کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو جو ہے ان کا بھرپور خیال رکھیں گے ان کے جو بھی حقوق ہیں ہم ان کو دیں گے. لیکن اب حقوق کیا دے رہے ہیں کہ ہر مسجد کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں. پھر جو چینجز آ رہی ہیں آبادی کے حوالے سے ان میں اب اگلے سال دیکھیے کیا ہوتا ہے کیونکہ اگلا سال بڑا اہم ہے 2027 وہاں پہ یو پی میں الیکشنز آ رہے ہیں تو کافی اور پنجاب میں بھی الیکشنز آ رہے ہیں ایکچولی تو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس. بالکل ایک مختصر وقفہ لیں گے اور پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بس اب پاکستان اور بھارت کی پارلیمانی کمیٹیاں دورے کر رہی ہیں کشمیر کے. اس وقت ہی کیوں یہ دورے؟ دیکھیے جہاں تک آزاد جموں اور کشمیر کا تعلق ہے ہماری جو اسپیشل کمیٹی ہے پارلیمنٹری کی کشمیر پہ اور اس کے چیئر پرسن آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ نہیں پتا. آپ بتائیں اور اس پہ بھی روشنی ڈالیں. مجھے بھی نہیں پتا لیکن مجھے یاد کرنا پڑتا ہے کون ہے. رانا محمد قاسم نون صاحب ہیں پی ایم ایل این کے. تو یہ پتہ نہیں بہرحال ان کی کوئی کشمیر پہ ایکسپرٹیز ہوگی آئی ڈو ناٹ نو. لیکن یہ پچھلے دنوں گئے ہوئے تھے آزاد جموں اور کشمیر کیونکہ وہاں پہ کچھ پرابلمز ہو رہے ہیں
تو وہاں پہ بتانے یہ گئے تھے. اچھا ٹھیک ہے, اچھا کام کیا اس میں, تو ون شوڈ اپریشیٹ دس کہ چلیے پارلیمنٹری کمیٹی کو تھوڑا بہت تو خیال آیا نا کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. ورنہ تو جب سے یہ بنے ہیں, اور اس سے پہلے بھی ایک اور میرے شاید ہم نام ہی تھے باسط صاحب, ان کا تعلق پتہ نہیں مظفر گڑھ سے تھا, کہاں سے تھا, وہ بھی ایک ان نون شخص تھے. یہ بھی مطلب معذرت کے ساتھ وہ پولیٹیکل اسٹیچر تو نہیں ہے نا جو نواب زادہ نصر اللہ خان کا تھا, یا ایون فار دیٹ میٹر فخر امام صاحب کا تھا, یا مولانا فضل الرحمان صاحب کا تھا. وہ اسٹیچر تو نہیں ہے. تو بہرحال اب اس لیے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کمیٹی ہے کیا اور باقی کام بھی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. لیکن انہوں نے اچھا کیا کہ آزاد جموں اور کشمیر چلے گئے, وہاں لوگوں کو یقین دلایا کہ پاکستان کی پالیسیز کیا ہیں. تو ایک اچھا انیشیٹو تھا, تو اس میں تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. یہ انٹریکشن رہنا چاہیے اور پارلیمنٹری کمیٹی کو زیادہ فعال ہونا چاہیے میرے خیال میں. اور ساتھ ساتھ میں حکومت پاکستان سے دوبارہ یہی ریکویسٹ کروں گا, میں پچھلے 6-7 سال سے کر رہا ہوں کہ بھئی ایک اسپیشل ریپرزینٹیو کشمیر بنا ہی دیں, تاکہ جو معاملات ہیں ہمارے اندرونی اور بیرونی طور پہ, وہ جو بھی اسپیشل ریپرزینٹیو ہے وہ تمام معاملات کو کوآرڈینیٹ کرے. اس پارلیمنٹری کمیٹی کی بس کی بات نہیں ہے, یہ ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں اور بڑی چیزیں ہیں, تو ایک فوکل پوائنٹ ہونا چاہیے. تو امید کرتا ہوں کہ کبھی حکومت کو ہماری اس تجویز پہ کا خیال آ جائے گا اور اس پہ عمل درآمد بھی کریں گے. اچھا بھارت میں بھی اب ایک ہو گیا ہے, کیونکہ وہاں بھی ایک اسٹینڈنگ پارلیمنٹری کمیٹی آن ایکسٹرنل ریلیشنز اینڈ ایکسٹرنل افیئرز, اس کے جو چیئرمین ہیں وہ بڑا جانا پہچانا نام ہے ششی تھرور صاحب. وہ اب 22 سے میرے خیال 22 جون سے دورہ کر رہے ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر کا. وہ صرف وہ جائیں گے لیہ, جو کہ لداخ کا کیپٹل ہے, شاید کارگل بھی جائیں, آئی ڈو ناٹ نو, لیکن لیہ, جموں اور مقبوضہ ویلی. تو ان کا مقصد وہاں پہ جانے کا یہ ہے کہ ذرا وہاں حالات کا جائزہ لیں کہ کیا ہو رہا ہے, سیکیورٹی کے کیا معاملات ہیں. کیونکہ دیکھیے ابھی تک جو وہاں کی حکومت کا بیانیہ ہے نا, وہ یہی ہے کہ جی ٹھیک ہے حالات بہتر ہو گئے ہیں 5 اگست 2019 کے بعد, لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی پاکستان سے ٹیررسٹ آ رہے ہیں اور یہاں پہ ابھی بھی کافی ایشوز ہیں. تو ابھی ہم مقبوضہ جموں اور کشمیر کا جو ریاست کا درجہ اس کو بحال نہیں کر سکتے, اور ابھی بھی جو ہم نے ڈپلائمنٹ کر رکھی ہے 8 سے 9 لاکھ سیکیورٹی پرسنل کی, ان کو بھی ہم نہیں ہٹا سکتے. اس طرح جو ایسپا ہے, آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ, اس کو بھی ہم نہیں ہٹا سکتے. حالانکہ نارتھ ایسٹرن اسٹیٹ سے کہیں کہیں ہٹانے کی بات ہو رہی ہے, لیکن مقبوضہ جموں اور کشمیر سے نہیں ہٹا سکتے, کیونکہ یہاں بھی پرابلمز ہیں. اور اس کی بقول بھارت کے اصل وجہ جو ہے پاکستان سے ہی, چونکہ لوگ آتے ہیں ٹرین ہو کے اور یہاں پہ دہشت گردی کارروائیاں کرتے ہیں. تو اس کمیٹی کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ جائے وہاں پہ, لوگوں سے ملے, سول سوسائٹی کے لوگوں سے ملے, سیاسی جو جماعتیں ان سے ملے, اور پھر واپس آئے اور جو ہے اپنی ریکمنڈیشنز بنائے حکومت کے لیے. تو گزشتہ روز جمعے کے دن اسی کمیٹی نے جو بھارت کے فارن سیکرٹری ہیں وکرم مسری, ان کو بلایا ہوا تھا کہ ذرا ہمارے جانے سے پہلے ہمیں ذرا بریف تو کر دیجئے, کیونکہ ہم بہت سی باتیں سن رہے ہیں. ایک تو ٹریک 2 چل رہا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان, کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. تو وکرم مسری صاحب نے کہا کہ جی وہ ٹریک 2 ہے, اس کی انہوں نے وہی جو بھارت کا نیریٹو ہے کہ بلڈ اینڈ ٹاکس کین ناٹ گو ٹوگیدر, ٹیرر اینڈ ٹاکس کین ناٹ گو ٹوگیدر, تو وہ انہوں نے دہرا دیا. تو اس میں یہی ہے کہ جی ٹریک 2 کی کیا اہمیت ہے, کیونکہ RSS کے جو جنرل سیکرٹری ہیں سابلے, ان کا بیان بھی آیا تھا, ہم نے ڈسکس بھی کیا. تو انہوں نے کہا تھا کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس ہونے چاہیے. تو اس قسم کی تو کمیٹی نے سوالات کیے کہ کیا اس پہ کوئی بھارت کی حکومت غور کر رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسی تو فی الحال کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ہمارے یاتریز ہیں, سکھ یا ہندو یاتریز, وہ پاکستان جا رہے ہیں, بلکہ اس سال بھی 4600 کے قریب یاتری بھارت سے پاکستان گئے ہیں. تو اس کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے کہ جب تک پاکستان اپنی دہشت گردی کے بقول ان کے پالیسی تبدیل نہیں کرے گا تو ہم بات چیت نہیں کریں گے. تو یہ تو ان کا ایک بیانیہ ہے. تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ جب کمیٹی جائے گی مقبوضہ جموں اور کشمیر, تو واپس آتی ہے تو کیا رپورٹ دیتی ہے, کیا ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں. صحیح. کیونکہ یہ دورہ اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے,
اور اس کو آئی ایم شیور کہ کافی پروجیکشن بھی ملے گی. اور گو کہ ششی تھرور جو ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ مارکے حق کے بعد جو جنگ ہوئی ہماری بھارت کے ساتھ, اس کے بعد ان کو لیڈر بنا کے بھجوایا گیا تھا پوری دنیا بھارت کی جانب سے. تو یہ پہلے ہی بھی بڑا مشہور ہو گیا تھا کہ جی ششی تھرور صاحب شاید بی جے پی کو جوائن کر رہے ہیں. ان کا تعلق کیرلا سے ہے اور بڑے زبردست انسان ہیں. میں آئی لائک ہم, انٹلیکچولی ساؤنڈ گائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں ایکسٹرنل افیئرز میں ان کی جو ہے کافی گرفت بھی ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ اب ان کی جو ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں کیا وہ سیاسی بنیادوں پہ ہوتی ہیں یا کوئی جینون کریڈیبل ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں. دیٹ از امپورٹنٹ, یو ول سی. تو یہ تو ہو گیا جی, پارلیمانی کمیٹیاں بڑی ایکٹیو ہو گئی ہیں. تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ پاکستان نے جو پارلیمانی کمیٹی کشمیر ہے وہ کچھ ایکٹیو ہو گئی. دوسری جانب بھارت کو ایک بڑی کامیابی مل گئی جی, وہ ایف اے ٹی ایف کے جو ہے نا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس, جس کا جو 2 بڑے مینڈیٹ ہیں, ایک تو منی لانڈرنگ کے خلاف اور دوسرا ٹیرر فائنینسنگ کے خلاف. یہ اب اس کے تقریباً 40 ممبر ہیں, 38 اسٹیٹس ہیں اور 2 ریجنل آرگنائزیشنز ہیں. تو ان کا مینڈیٹ یہی ہے, اور یہ پیرس میں ہے اس کا ہیڈ کوارٹرز, اور یہ پرانی آرگنائزیشن ہے. ویسے تو یہ G7 نے بنائی تھی اوریجنلی, لیکن پھر اس کو ایکسپینڈ کر دیا گیا. اب یہ انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے, اس کا پیرس میں ہیڈ کوارٹرز ہے. تو وویک اگروال صاحب ایک ہیں بھارت کے سیکرٹری کلچر, یہ وائس پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گئے ہیں جی اس ٹاسک فورس کے. اور پرسوں سے بلکہ کل سے بھارت کا میڈیا اگر آپ پڑھیے تو اس میں یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جی, بلکہ یہ ہے کہ پاکستان کو دوبارہ گرے لسٹ میں لایا جائے, کیونکہ پاکستان باز نہیں آ رہا, ٹیرر کو یہ فائنانس کر رہا ہے اور منی لانڈرنگ. حالانکہ بات الٹی ہے. بالکل, ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح معاملہ ذرا آئے, کیونکہ جس طرح بھارت فائنانس کر رہا ہے ٹیررزم کو, بی ایل او ہو یا بی ایل ایف ہو یا ٹی ٹی پی ہو, جتنی بھی آرگنائزیشن پاکستان میں ہیں کہیں نہ کہیں سے, یا جو ایکٹیو ہیں ٹیررزم میں, کہیں نہ کہیں سے بھارت ان کو سپورٹ کرتا ہے. تو ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی کہ یہ معاملہ ذرا اٹھایا جائے. اور جس طرح بھارت نے ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگز کی, چاہے وہ یو ایس میں ہو, پنن کا قتل کروانے کی کوشش ہو, یا پھر نجر کا قتل کینیڈا میں ہو, تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس میں بھارت, کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ بھارت ان ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہے. اب یہ وائس پریزیڈنٹ بن گئے ہیں, کوشش تو ان کی پوری ہوگی, کیونکہ یو کے اس وقت انکمنگ پریزیڈنٹ یو کے ہوگا. تو بھارت کی یہ کوشش ہوگی کہ پاکستان, کیونکہ 1 سال کے لیے شاید یہ ہوں گے 2026-2027 تک, تو یہ اگلا سال بھرپور کوشش کریں گے اگروال صاحب کہ جی کس طریقے سے پاکستان کو شامل کروا دیں گرے لسٹ میں. لیکن اس کے چانسز بہت ہی سلم ہیں, بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں, کیونکہ اس وقت الحمدللہ پاکستان کا ایک کلاؤڈ ہے. وہ ٹھیک ہے, ہم 2000 اس وقت کا جو زمانہ تھا 2018 میں شاید ہمیں شامل کیا گیا تھا, پھر ہم 2022 میں نکل آئے تھے اس سے. تو اب وہ حالات نہیں ہیں پاکستان کے. پاکستان اب ایک بہت بڑی, اور پھر ہمارے اب سپورٹرز بہت ہیں, ایون سعودی عرب وغیرہ بھی, چائنا بھی اس میں ہے. تو مجھے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا کہ پاکستان دوبارہ اس میں شامل ہو سکتا ہے یا اس کو گرے لسٹ میں شامل کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ بھارت کوشش ضرور کرے گا, اور دیکھتے ہیں. اگروال صاحب تو کریڈٹ لینے کی کوشش کریں گے نا کہ میں گیا ایف اے ٹی ایف میں, دیکھیے میں نے پاکستان کو دوبارہ گرے لسٹ میں شامل کروا دیا. بالکل, لیکن یہ ممکن نہیں ہے. یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی کہیں نہ ہو جائے ان کے لیے, اور پاکستان کے بجائے بھارت ہمیں گرے لسٹ میں نظر آ جائے, کیونکہ بھارت کی بھی جو میوچل اسیسمنٹ ہوتی ہے نا ان کی, وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے, اور بھارت کو یہ خطرات لاحق رہتے ہیں. کیونکہ یو اے ای کو بھی ایک دفعہ ڈالا گیا تھا پچھلے سالوں میں, تو ابھی نکال دیا ہے, لیکن یہ سارا جو ہے نا بڑی لنکس ہیں اس کے اندر. تو آج کی تو یہی کہانی ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ فیفا ورلڈ کپ دیکھ رہی ہیں کہ نہیں؟ مجھے فٹ بال میں انٹرسٹ نہیں ہے. آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے؟ اچھا, آج مجھے بڑا دکھ ہوا. پوچھے کیوں؟ وہ کیوں؟ ترکی نکل گیا نا. ترکی آج پیراگوئے سے ہار گیا. حالانکہ اتنی اٹیمپٹس کی ترکی نے
لیکن بس قسمت آج ان کے ساتھ نہیں کھڑی تھی. اور تو کھیل ہے, کھیل میں تو ایسا چلتا ہی رہتا ہوتا ہے, لیکن آپ کو لگ رہا تھا نا کہ دے آر پلئنگ فار بیٹر, لیکن بعض اوقات قسمت ساتھ نہیں دیتی. وہ جو بھی اٹیمپٹ کرتے تھے وہ کبھی گول سے باہر, کبھی ادھر کبھی ادھر. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے مترادف ہو گئے تھے؟ نہیں, پاکستان کی چلیے وہ تو, لیکن یہ ہے کہ آئی وانٹڈ کہ کم از کم دوسرے راؤنڈ میں ترکی چلا جاتا تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی. چلیے بہرحال یعنی کیس اگلے 4 سال کے بعد پھر دیکھیں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت ختم ہو گیا ہے. اپنے دیکھنے والوں سے ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ویک. ٹل دین بی ہیپی, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.